ڈاکٹر بولا، لو بھائی اس شخص کو دیکھو، قصور سے آیا ہے لیکن مریض کو ساتھ نہیں لایا۔ ایلی نے حیرت سے اسے دیکھا، بھلا اسے کیسے معلوم کہ وہ مریض کو ساتھ نہیں لایا؟ شکل سے تو وہ بھی مریض دکھائی دیتا تھا۔ لاہور پہنچ کر جب اس نے شہزاد سے بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ لو، اب یہ 14 دن بھی ضائع کرو گے؟ ایک دن تو پہلے ہی ضائع کرائے ہو۔ ایلی نے کہا، ضائع کیسے؟ اکٹھے جائیں گے، ایک ہی ڈبے میں بیٹھیں گے۔ تم سمجھنا سیر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر کو دینے کے لیے روپیہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ مالک ہے، کچھ ہو ہی جائے گا۔ ایلی کے اصرار پر شہزاد تیار ہو گئی اور وہ اسی روز روانہ ہو گئے۔ لدھیانہ اسٹیشن سے ایلی شہزاد کو سیدھا ڈاکٹر ہاشم کے کلینک لے گیا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن اندر نہ مریض تھے نہ کمپاؤنڈر۔ اس نے شہزاد کو صحن میں بٹھایا اور خود کمروں میں جھانکنے لگا۔ کتابوں والے کمرے میں کمبل کی گٹھری سی پڑی تھی۔ ایلی مایوس ہو کر جانے لگا، تبھی گٹھری میں حرکت ہوئی۔ یہ ڈاکٹر ہاشم تھا۔ ایلی کو ڈر تھا کہیں وہ بگڑ نہ جائے، اس لیے خاموش رہا، لیکن آہٹ سن کر ڈاکٹر نے پوچھا، کون ہے؟ جی میں مریضہ کو لایا ہوں ساتھ۔ اچھا تم وہ قصور والے ہو؟ جی ہاں۔ ڈاکٹر نے کمبل میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، نبض دکھاؤ۔ ایلی نے شہزاد کو ڈاکٹر کے قریب کر دیا۔ ڈاکٹر نے ٹٹول کر اس کی نبض دیکھی۔ دوسرا ہاتھ۔ ایلی نے شہزاد کا دوسرا ہاتھ بھی تھما دیا۔ ڈاکٹر بڑی دیر نبض تھامے بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، جسم سے خون جاری ہے نا؟ شہزاد نے کہا، جی۔ ایلی بولا، ہسپتال والوں نے کہا ہے اندر گل گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا منہ کمبل سے نکالا، ٹھیک ہی کہا ہے۔ ایلی بولا، انہوں نے کہا ہے ڈایافرام کو گھن لگ گیا ہے، 15 روز تک جیے گی۔ ڈاکٹر نے سرخ انگارہ آنکھوں سے ایلی کو گھورا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈایافرام کو گھن لگ گیا ہے، لیکن یہ کہنے والے وہ کون ہے کہ 15 روز جیے گی؟ وہ کیا خدا ہیں؟ ایلی خاموش رہا۔ تم مسلمان ہو؟ جی۔ اچھے مسلمان ہو تم، اس نے ایلی کو ڈانٹا۔ تم نے ان کے منہ پہ تھپڑ کیوں نہ مارا؟ کیسے مسلمان ہو؟ پھر اس نے کمبل جھٹک کر پرے کیا اور بستر سے نکل کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایلی کو سمجھ نہ آیا کیا کرے، وہیں بیٹھا رہے یا باہر چلا جائے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ہاتھ میں پڑیا اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ منہ کھولو۔ ایلی نے منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر چلایا، بے وقوف، مریض یہ ہے کہ تم؟ شہزاد نے منہ کھولا۔ ڈاکٹر نے پڑیا اس کے منہ میں انڈیل دی اور بولا، جاؤ چلتے جاؤ اور اچھے ہوتے جاؤ۔ ایلی نے ڈرتے ڈرتے 10 کا نوٹ جیب سے نکالا۔ جی آپ کی فیس؟ ڈاکٹر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم میری فیس دے سکتے ہو؟ جی نہیں، دوائی کی قیمت 2 آنے۔ ایلی نے گھبراہٹ میں جیبیں ٹٹولیں اور 2 آنے نکالے اور پوچھا، گھر کے لیے کوئی دوا؟ نہیں، بس یہی کافی ہے۔ کوئی پرہیز؟ بے وقوفوں، کھانے کو میسر نہیں اور پوچھتے ہو پرہیز؟ جب وہ چلنے لگے تو ڈاکٹر نے بلایا، ٹھہرو، 15 روز کے لیے تم اس کے خاوند نہیں ہو اور یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا۔ 16ویں روز کوئی بندش نہیں ہے۔ وہ باہر نکلے تو شہزاد نے کہا، یہ ڈاکٹر ہی ہے نا؟ ایلی نے کہا، مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا۔ شہزاد بولی، مجھے تو ڈھونگی معلوم ہوتا ہے۔ ایلی نے کہا، نہیں، بس تھوڑا سا پاگل ہے، ویسے بہت قابل ہے۔ شہزاد نے منہ بنایا، لو بھلا قابل آدمیوں کی شکل ایسی ہوتی ہے؟ قصور پہنچ کر وہ گن گن کے دن کاٹنے لگے۔ 15ویں دن ایلی نے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ شہزاد مسکرائی، خون بہنا تو کب کا بند ہو گیا۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں سمجھتی رہی کہیں پھر جاری نہ ہو جائے۔ یعنی دوائی کام کر گئی؟ پتہ نہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ شہزاد ایک بات کہوں، مانو گی؟ کہو۔ نہیں، پہلے کہو کہ مانو گی۔ اچھا مانوں گی۔ آج ہم گزرے دنوں کی یاد منائیں گے۔ کیسی یاد؟ جب تم مونگیا گٹھری بنی بیٹھی تھی۔ اب وہ باتیں کہاں؟ میرے لیے تو آج بھی وہی ہے۔ شہزاد نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایلی نے آہستہ سے کہا، آج میں آؤں گا۔ شہزاد نے تعجب سے دیکھا۔ ایلی نے سرگوشی میں کہا، کھڑکی سے آؤں گا، کمرے کی کھڑکی کھلی رکھنا۔ شہزاد مسکرائی اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ اس شام ایلی بلا وجہ ادھر ادھر پھرتا رہا، پھر سنیما میں گھس گیا۔ فلم دیکھ کر نکلا تو 11:30 بج رہے تھے۔ قصور کی گلیاں ویران پڑی تھیں۔ وہ چپ چاپ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس پہنچا، پٹ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ چارپائی پر شہزاد سبز چادر اوڑھے مشین سامنے رکھے سلائی کر رہی تھی۔ ایلی کو دیکھ کر مسکرائی۔ ایلی نے آہستہ آواز میں کہا، چائے ملے گی؟ اس رات وہ ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھے رہے۔ جیسے ہی کھٹکا ہوتا دونوں خاموش ہو جاتے۔
شہزاد کہتی میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ باہر نکلتی، پھر کچھ دیر بعد اس کے پاس آ بیٹھتی۔ یوں ہی صبح ہو گئی اور ایلی اسے الوداع کہہ کر کھڑکی سے نکل گیا اور دوبارہ صدر دروازے سے گھر میں داخل ہو کر اپنے بستر میں پڑ کے سو گیا۔ قصور ایک بہت بڑا قصبہ تھا۔ وہاں کے مدرسے کی عمارت اگرچہ پرانی تھی لیکن بہت وسیع و عریض تھی۔ اس اسکول میں زیادہ تر گرد و نواح کے دیہاتوں کے لڑکے پڑھتے تھے۔ ان کے لیے اسکول کے ساتھ ہی بورڈنگ کی عمارت بنی تھی۔ ہیڈ ماسٹر کا نام سراب تھا۔ وہ چھوٹے قد کے گول مٹول سے آدمی تھے۔ ایلی نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اساتذہ کے درمیان گزارا تھا اور محسوس کیا تھا کہ اساتذہ کتابی زندگی بسر کرتے تھے اور ذہنی چمک سے محروم تھے، اور ہیڈ ماسٹروں سے تو ایلی بالکل ہی اکتا گیا تھا۔ وہ اپنے خیالات اور نظریات کو ناجائز حد تک اہمیت دیتے تھے اور اساتذہ سے توقع کرتے تھے کہ ہر بات پر انہیں سراہیں۔ وہ اپنے ماتحت اساتذہ سے ایسے پیش آتے تھے جیسے وہ ساتھی اساتذہ نہیں طالب علم ہوں۔ لیکن سراب صاحب ایک مختلف ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کے گھر میں نوجوان طلباء کی بھیڑ لگی رہتی۔ وہ بچوں کو پڑھاتے، انہیں گھورتے مگر پیار کرتے۔ ان کی بیگم ایک معزز خاندان کی خاتون تھی۔ اندر زنانے میں وہ طالب علموں کو ساتھ لگا کر گھر کی صفائی میں لگی رہتی، کبھی فرش دھلواتی، کبھی دیواریں جھاڑتی، اور باہر مردانے میں مسٹر سراب طلباء کے جھرمٹ میں راجہ اندر بنے بیٹھے رہتے۔ اس سے مل کر ایلی بہت خوش ہوا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے فیصلہ کیا کہ سراب سے زیادہ تعلقات نہیں رکھے گا۔ سراب صاحب کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ الیاس کا برتاؤ باقی اساتذہ سے ہٹ کر ہے۔ مثلاً سراب صاحب پوچھتے، آصفی صاحب آج آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ ایلی کہتا، جی آج کی بات نہیں، میں تو روز ہی لیٹ آتا ہوں۔ وہ پوچھتے، کیوں لیٹ آتے ہیں آپ؟ جی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس نقطے کو حل کروں، لیکن وہ بسد مشکل اپنے پر سنجیدگی طاری کر کے کہتے، کیا آپ کا اخلاقی فرض نہیں کہ آپ وقت پر اسکول آئیں؟ جی نہیں سراب صاحب، میں آپ کا ماتحت ہوں، نوکر ہوں، وقت پر آنا میرا فرض ہے، آپ اسے اخلاقی فرض تو نہ کہیے۔ سراب صاحب مسکراہٹ ضبط کر کے کہتے، بہر صورت آپ وقت پر آیا کریں۔ جی بہت اچھا، اور اگلے روز وہ پھر لیٹ آتا۔ سراب صاحب نے ایلی کو شرمندہ کرنے کے لیے خود وقت پہ آنا شروع کر دیا۔ وہ آتے ہی ایلی کو تلاش کرتے، پھر اس کی جماعت میں جا کے پڑھانا شروع کر دیتے۔ ایلی نے دیکھا کہ سراب صاحب اس کی جماعت کو پڑھا رہے ہیں تو پہلے پیریڈ میں آنا ہی بند کر دیا۔ سراب صاحب سٹپٹا گئے اور اساتذہ کی موجودگی میں تذکرہ چھیڑ دیا۔ آصفی صاحب نے تو شرمندہ ہونے کے بجائے پہلے پیریڈ میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایلی نے کہا، جناب علی، بات دراصل یہ ہے آپ مجھ سے بہت اچھا پڑھاتے ہیں، میرا جی نہیں چاہتا کہ اپنی جماعت کو آپ کے پڑھانے سے محروم کر دوں۔ مدرسے میں دو آدمی بہت جلد ایلی کے دوست بن گئے، ایک تو اسکول کا کلرک ریاض، دوسرا سینئر انگلش ٹیچر کپور۔ ریاض کو اخلاق، نیکی اور سچائی کا جنون تھا، اور کپور اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کی امداد پہ کمر بستہ رہتا۔ کبھی کوئی اسے اپنے ہمراہ کچہری لے جاتا کہ مقدمے میں اس کی مدد کرے، کبھی کوئی اسے اپنی بیٹی کی شادی کے انتظامات سونپ دیتا۔ کپور اور ریاض کے علاوہ ایک جونیئر ٹیچر ثناء اللہ بھی تھا۔ اس میں کوئی ایسی خصوصیت تو نہیں تھی جو ایلی کے لیے جاذب توجہ ہوتی، لیکن اس سے راہ و رسم اس لیے ہو گئی کہ دونوں کے مکان ایک ہی محلے میں واقع تھے۔ ایلی اسکول سے لوٹتا تو ثناء اللہ گھر سے آ نکلتا اور گلی میں کھڑا ہو کر باتیں کرتا رہتا۔ یہ ہیڈ ماسٹر ہے نا سراب، بڑا حرامی آدمی ہے، اس کے کارنامے سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ مدرسے کے بچوں کے اخلاق تباہ کر رہا ہے، تعلیم تو محض بہانہ ہے، گھر کو اندر کا اکھاڑا بنا رکھا ہے اس نے۔ الیاس صاحب، کپور کو زیادہ منہ نہ لگایا کریں، اوپر سے دھرماتما بنا ہوا ہے، اندر سے کٹر ہندو ہے، محتسب ہندو۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ تو صرف ظاہر پہ جاتے ہیں۔ یہ جو سیوا شروع کر رکھی ہے نا اس نے، محض دکھاوا ہے۔ الیاس صاحب، یہ جو ریاض ہے نا، مدرسے کا بہت پیسہ کھا گیا ہے، لیکن اس قدر چلاک ہے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ خیر ایک روز تو بھانڈا پھوٹے گا ہی، اس کے ساتھ آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں، ورنہ جب بات نکلے گی تو آپ بھی ساتھ دھر لیے جائیں گے۔ ایلی کو ثناء اللہ کی باتوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس سے پیچھا چھڑا سکتا۔ الٹا وہ اس کی باتیں سنتا رہتا اور تعجب بھری آواز میں کہتا، اچھا یہ بات ہے کیا واقعی؟ البتہ ریاض اور کپور ایلی کے لیے نعمت غیر مترقبہ تھے۔ اس کے گھر کوئی قرض خواہ آتا تو وہ دوڑ کر کپور کو بنیا کی طرف بھیجتا تاکہ وہ اسے کچھ دیر اور انتظار پہ راضی کر لے۔ اگلے روز کپڑے والا آ جاتا تو ایلی ریاض کی طرف دوڑتا۔ وہ دونوں بڑے خلوص سے ایلی کے کاموں میں مصروف رہتے۔ کپور اسے ادھار سودے لا لا کر دے رہا تھا۔
ریاض سرٹیفکیٹ کے بغیر لڑکیوں کے گرلز اسکول میں داخلے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا۔ پھر کپور نے ان کی فیس معاف کرانے کا ذمہ بھی لے لیا اور ریاض ان کے لیے کتابیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ دونوں ہر ممکن طریقے سے ایلی کی مدد کر رہے تھے، لیکن ایلی کی مشکلات صرف مالی نوعیت کی نہیں تھیں۔ ایک طرف تو تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے قرض کا طومار بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری بڑی دقت یہ تھی کہ لڑکیاں جوان ہو رہی تھیں۔ ان کے کہکہوں کی آوازیں گھر سے باہر نشر ہوتی تھیں۔ ان کی آوازیں سن کر راہگیر رک جاتے اور کہتے، اچھا یہ آصفی صاحب کا گھر ہے۔ جب وہ اسکول جاتیں تو انہیں دیکھ کر ایک دوسرے کو کوہنی مارتے، عاشقانہ گیت گنگناتے۔ ایلی عمر کے لحاظ سے ابھی اتنا بردبار نہیں ہوا تھا کہ یہ سمجھ سکتا کہ ہر لڑکی قدرتی طور پر اپنا آپ نشر کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ اسے علم نہیں تھا کہ لڑکیوں کی مسکراہٹیں کسی مقصد کے بغیر ہوتی ہیں۔ ان کے کہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ضرور ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص شخص کو لبھانے کے لیے نہیں ہوتے، اور یہ کہ عنفوان شباب میں کوئی لڑکی تحسین بھری نگاہ کو رد نہیں کر سکتی، حالانکہ اس سے اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ ایلی ان لڑکیوں کی معصومیت سے واقف نہیں تھا۔ ان باتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شبہات کا طوفان پیدا ہو رہا تھا۔ اسے لڑکیوں سے شکایتیں پیدا ہو رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ یہ شکایتیں تعصب میں بدل رہی تھیں۔ مالی مشکلات کی وجہ سے شہزاد کی طبیعت میں اداسی اور احساس محرومی پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت میں بہت تلخی پیدا ہو گئی تھی، وہ تلخی جو ایسی عورت میں آ جاتی ہے جو کبھی بہت خوبصورت رہی ہو اور اسے احساس ہو کہ اپنا حسن کھو چکی ہے۔ اسے ایلی سے اب بھی لگاؤ تھا، لیکن لگاؤ کے اظہار کے مواقع معدوم تھے۔ وہ جب بھی کوئی بات شروع کرتے، نہ جانے کس طرح بات کسی نہ کسی مالی مشکل پہ آ کے ختم ہوتی۔ لدھیانہ سے آئے انہیں 2 ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایلی کو معلوم ہوا شہزاد امید سے ہے، لیکن شہزاد کہتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہسپتال والوں نے صاف کہا تھا بچہ پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایلی کہنے لگا، چلو ایک بار جا کے ڈاکٹر ہاشم سے ملاتے ہیں۔ شہزاد اس پر آمادہ نہ ہوئی تو وہ اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا، تم امید سے ہو، لیکن تمہاری صحت اچھی نہیں، تمہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ 6 مہینے گزرے تو شہزاد شدید بیمار پڑ گئی۔ پہلے تو وہ ڈاکٹر ہاشم کے پاس جانے سے انکار کرتی رہی، لیکن جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو راضی ہو گئی۔ اس مرتبہ بھی وہ صبح کی گاڑی سے روانہ ہو کر شام 3 بجے کے قریب لدھیانہ پہنچے۔ اس بار بھی ڈاکٹر ہاشم کا کلینک پہلے کی طرح خالی پڑا تھا اور ڈاکٹر ہاشم کمبل میں لپٹا پڑا تھا۔ ایلی نے اپنی آمد کا اعلان نہ کیا، بلکہ شہزاد کو سمجھا دیا کہ چپکے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دینا تاکہ ڈاکٹر نبض دیکھ لے۔ ایلی ڈرتا تھا کہیں ڈاکٹر دیکھنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ آہٹ سن کر ڈاکٹر نے پوچھا، کون ہے؟ شہزاد بولی، مریضہ۔ اس وقت نہیں، صبح آنا۔ شہزاد نے کہا، میں قصور سے آئی ہوں، آج ہی واپس جانا ہے، گھر میں بچے اکیلے ہیں۔ نبض دکھاؤ۔ ڈاکٹر نے ہاتھ کمبل سے باہر نکالا۔ دفتن وہ چونکا۔ تمہارا معاملہ تو بہت خراب ہے، بچہ گل گیا ہے، اگر تم بر وقت نہ آتے تو۔ ایلی نے کہا، آپ نے پہلے بھی دوائی دی تھی۔ کب؟ 6 مہینے ہوئے، آپ نے کہا تھا جسم اندر سے گل گیا ہے۔ دی ہوگی، لیکن معاملہ پھر بگڑا ہوا ہے۔ یہاں روز مریض آتے ہیں، ہمیں کیا یاد رہے کس کو کیا دوائی دی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، میاں ہم کیا خدا ہیں، صحت اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے صحت دینی مطلوب ہوتی ہے ہمارے ہاتھ سے صحیح دوا لکھوا دیتے ہیں، ورنہ یوں ہی اناپ شناپ لکھ دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی شعبدے بازی ہے، کون ڈاکٹر ہے کون حکیم، سب ڈھونگ ہے۔ تم کرتے کیا ہو؟ جی میں بچے پڑھاتا ہوں۔ تم استاد ہو، لیکن تم اس کام کی اہلیت نہیں رکھتے، تم یہ کام کرو گے بھی نہیں، چھوڑ جاؤ گے۔ ذرا نبض دکھاؤ، تمہاری زندگی میں بھی بڑی گڑبڑ ہے۔ وہ کچھ دیر ایلی کی نبض پکڑے بیٹھا رہا، پھر بولا، سب کچھ غلط ہے، دل دماغ اعضاء سب الٹ پلٹ ہو رہا ہے، تم سودا کی طرف مائل ہو، سفرہ حد تک پہنچ چکا ہے، پاگل ہو جاؤ گے۔ بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، اگر ادھر نہ پہنچے تو مینٹل ہسپتال پہنچ جاؤ گے، وہیں مرو گے۔ ادھر کدھر؟ ایلی نے پوچھا۔ وہ بھی ہے ایک سمت، ایک ایسی سمت جس سے تم واقف نہیں۔ اگر میں واقف ہی نہیں تو پہنچنے کا کیا امکان؟ ڈاکٹر ہنسا، پہنچتے وہ بھی ہیں جو واقف نہیں ہوتے، بلا لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے پاکھنڈ مچا رکھے ہیں۔ پھر وہ شہزاد کی طرف دیکھ کر بولا، لڑکی تمہارا اس کا ساتھ نہیں چلے گا،
دیر تک نہیں چلے گا۔ تمہاری یہ بیماری اور کئی بیماریوں کو جنم دے گی، تمہیں لے جائے گی، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جو گل چکا ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آؤ تمہیں پڑیا دیں۔ ڈاکٹر ہاشم سے دوائی لے کر وہ چپ چاپ اسٹیشن پر بیٹھ گئے۔ شہزاد کو خیالوں میں کھویا دیکھ کر ایلی نے کہا، ڈاکٹر کی باتوں پہ دھیان نہ دینا، یہ مت سوچنا کہ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوں گے۔ شہزاد بولی، جو کچھ ڈاکٹر نے کہا وہ تو میں دیر سے جانتی ہوں۔ کیا؟ یہی کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے اور میں چلی جاؤں گی، لیکن ایلی، شہزاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا، مجھے میرے جانے سے پہلے چھوڑ نہ جانا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں بار بار یہی خیال آتا ہے۔ جب وہ قصور پہنچے تو شہزاد کی طبیعت پہلے کی نسبت بہتر تھی، پھر روز بروز اس کی طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی، لیکن صحت یاب ہونے کے باوجود وہ اداس رہتی۔ اندر ہی اندر اسے لڑکیوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا لڑکیوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کوئی عزیز رشتہ دار ان سے شادی کو تیار نہیں ہوگا۔ اس نے اس بارے میں کئی بار ایلی سے بھی بات کی، لیکن ایلی ہنس دیتا، ابھی سے کیوں فکر کرتی ہو؟ شہزاد جواب دیتی، میرے پاس زیادہ وقت بھی تو ہو۔ ایلی چڑ جاتا، تم تو یہی خیال دل میں لے کے بیٹھ گئی ہو۔ پھر ایک روز ثناء اللہ ان کے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی صبیحہ کو دیکھتے ہی چلائی، ہائے کتنی پیاری ہے تمہاری بیٹی، باری جاؤں، آ میں تجھے پیار کروں۔ اس نے صبیحہ کو پاس بٹھا لیا۔ صبیحہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک بیگانی عورت اس پر اتنی فدا کیوں ہو رہی ہے۔ اگلے روز بھانڈا پھوٹ گیا۔ ثناء اللہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پیغام لے کر آ گیا، بھائی صبیحہ کو تو ہم نے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، میری بیوی نے تو دیکھتے ہی اسے دل دے دیا، کل سے اسی کی باتیں کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگ ہم غریبوں کا پیغام منظور کر لیں تو بڑی کرم نوازی ہوگی۔ چند روز میں ثناء اللہ نے اپنے بھائیوں کو قصور بلوا لیا تاکہ وہ الیاس سے مل سکیں۔ ذکاء اللہ کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ سیکریٹریٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ شکل صورت بات چیت سے وہ فنکار دکھائی دیتا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، چہرے سے خوش مزاقی ٹپکتی تھی، گفتگو بھی اخلاق سے کرتا تھا۔ جس چھوٹے بھائی کا اس نے رشتہ مانگا تھا اس کا نام ضیاء تھا، وہ بالکل نوجوان تھا، اس نے ایف اے تک تعلیم پائی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ایلی نے کہا، لو تمہارا یہ غم دور ہو گیا، صبیحہ کے لیے کتنا اچھا رشتہ آ گیا۔ شہزاد بولی، لڑکا مکمل تعلیم یافتہ نہیں ہے، صرف ایف اے سے کیا ہوتا ہے آج کل، جب تک اسے ملازمت نہیں ملے گی میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اگلے روز اسکول میں ایلی ثناء اللہ کو ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، بیشتر اس کے کہ آپ رشتے کے بارے میں فیصلہ کریں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے حالات سے آگاہ کر دوں، ایسا نہ ہو کل کو آپ کو تفصیلات کا پتہ چلے تو آپ گیلا کریں کہ ہم نے دھوکے میں رکھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی زندگی کے متعلق کئی اہم باتیں بتا دیں۔ ثناء اللہ غور سے اس کی بات سنتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، ہمیں سب پہلے ہی علم ہے، آپ نے کوئی نئی بات نہیں سنائی۔ تو کیا یہ سب جانتے ہوئے پیغام دیا تھا؟ جی ہاں، ذکاء اللہ زندگی بھر بیرونی ممالک میں گھوما پھرا ہے، وہ کسی عورت کی دوسری شادی کرنے کو قابل غور نہیں سمجھتا۔ چھوٹا بھائی ضیاء بھی اسی کے زیر اثر ہے، وہ بھی اسی طرح سوچتا ہے۔ اس بات چیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبیحہ اور ضیاء نامزد ہو گئے۔ 2-1 ماہ بعد شہزاد اور ایلی کا لاہور جانا ہوا۔ شہزاد کہنے لگی، اب جو یہاں آئے ہیں تو ثناء اللہ کے بھائیوں سے مل کے جانا چاہیے، اگر انہیں علم ہوا کہ ہم لاہور آئے اور انہیں ملے بغیر چلے گئے تو برا مانیں گے۔ انہوں نے انارکلی سے کچھ پھل وغیرہ خریدے اور مال روڈ کی طرف چل پڑے۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ ضیاء اور ذکا کوٹھی نمبر 113 میں رہتے ہیں۔ وہ دیر تک مال روڈ پر گھومتے رہے لیکن کوٹھی نمبر 113 کا پتہ نہ چلا۔ آخر ایلی ایک پان فروش کے پاس چلا گیا۔ پنواڑی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے قریب کھڑے ایک آدمی کو آواز دی۔ وہ آدمی بولا، بھائی صاحب، خالی کوٹھی نمبر سے کام نہیں چلے گا، کچھ عطا پتہ بتائیے۔ ایلی نے کہا، بھائی ان کا نام ذکاء اللہ ہے، یہاں سیکریٹریٹ میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں۔ ایلی نے اس کا حلیہ بتایا تو ایک آدمی چلایا، ارے کہیں وہ ناچے تو نہیں؟ آپ پچھلے بنگلوں میں جا کر دیکھیں، شاید وہاں ہوں۔ ایلی اس طرف چل پڑا۔ بنگلہ نمبر 113 میں ساز سنگیت کا ریکارڈ چل رہا تھا، موسیقی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ گول کمرے کے دروازے پر بورڈ آویزا تھا، بھارت ستیم۔ ایلی نے قریب جا کر اندر جھانکا۔ کمرے میں ایک جوان حسین و جمیل لڑکی ناچ رہی تھی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ دفتن گول کمرے سے ایک نوجوان باہر نکلا، وہ ضیاء تھا۔ ہاں ضیاء، ایلی چلایا،
یار ہمیں کوٹھی نمبر 113 مل ہی نہیں رہی تھی، دیر سے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے ضیا چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک ساعت کے بعد بولا، اس بلاک کے پچھواڑے میں ہے ہمارا گھر۔ ایلی اور ضیا گئے، شہزاد کو ساتھ لے آئے۔ ذکا اللہ بڑے تپاک سے ملا، کہنے لگا آپ نے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ شہزاد بولی ویسے ہی آئے تھے، سوچا آپ سے بھی ملتے جائیں۔ ذکا اللہ بولا پھر بھی اطلاع دینا مناسب ہوتا ہے، خواہ مخواہ آپ لوگوں کو کوفت ہوئی۔